یہ سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کی کتاب قاتل عمار کون پر کچھ حضرات نے کہا ہے کہ یہ جمہور کی رائے کے خلاف ہے، اس لیے اس کی تردید کرتے ہیں، آپ ہمیں تفصیل سے جواب دے دیں۔ یہ کتاب ہے قاتل عمار کون، اس میں لکھی ہوئی ایک روایت جمہور محدثین کرام، علماء کرام، جمہور اہل سنت والجماعت، جس کے اوپر اتفاق ہو امت مسلمہ کا، اور وہ ہمارے اکابر علماء کرام سے بات محل نہ کھاتی ہو، آپ ثابت کر دیں، ہر ایک حوالے پر مجھ سے 1,00,000 روپے انعام لیں۔ پروپیگنڈے کا دنیا میں جواب ہی کوئی نہیں ہے جو جھوٹ بولے تو میں اس کی ایک ایک سطر کا ذمہ دار ہوں، میں نے لکھا ہے تو میں ایک ایک سطر کو جانتا ہوں، لیکن کوئی جھوٹ بولے، پروپیگنڈا کرے، جس بندے کو پتہ ہی کوئی نہ اس کو جا کے کوئی پٹی پڑھا دے، تو دیانت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ملتان کے ایک مدرسے کے عالم دین ہے، پرسوں انہوں نے میرے خلاف واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا، اسی کتاب کا نام لے، میں نے براہ راست ان کو کال کیا، یوں نہیں ہے کہ میں وڈرالنگ پوزیشن پہ آیا۔ مجھے اگر ان کی طرف سے اجازت ہو تو میں آپ کو ان کا ریکارڈنگ سنا دوں، لیکن وہ مطالعہ کر رہے ہیں اس لیے میں چپ ہو گیا ہوں، میں ریکارڈنگ نہیں نشر کر رہا۔ میں نے کہا حضرت آپ نے میری کتاب پہ لکھا ہے کہ جی لکھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے میری کتاب پڑھی ہے؟ کہتے کچھ پڑھی ہے۔ میں نے کہا حضرت اتنے بڑے عالم دین ہیں آپ، اور کچھ پڑھ کے آپ نے فیصلہ دیا کہ دیانت کے تقاضے کے مطابق؟ آپ پورا پڑھیں اور پھر آپ کوئی بات فرماتے نا، یار یہ کوئی بات ہے؟ کسی کی رد کرنا ہے تو پہلے اس کو پورا تو پڑھو، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، ادھر ادھر کا آپ پڑھ کے آپ بات کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ میں نے اس بندے کے خلاف بات لکھی ہے جس کو نہ علم کے ساتھ کوئی واسطہ ہے، نہ دین کے ساتھ کوئی واسطہ ہے، اور وہ انجینئر بنے ہوئے دنیا میں صحابہ کو بک بک کر رہے ہیں۔ ہم نے چوٹ ادھر ماری ہے، تکلیف کسی اور کو ہو رہی ہے، میرا تم سے کوئی واسطہ آستہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس کے خلاف لکھی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، جو حضرت معاویہ کے لیے جملہ کہہ رہے کہ اگر میں اس وقت ہوتا تو حضرت علی کا ساتھ دے کر حضرت معاویہ سے قتال کرتا۔ میں نے اس لعنتی کو جواب دیا کہ بھائی تم اپنی عقل استعمال کرو، تم یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ صحابہ کرام میں لڑائی پڑ گئی تھی، کافروں کی سازش تھی، تو اس لیے اگر میں وہاں ہوتا تو میں صلح کرا دیتا۔ یوں کہہ دو نا، دو بندے لڑ پڑے تو میں کہتا میں اس کا ساتھ دیتا، اس کا مطلب تم لڑائی کے ساتھ ہو۔ بھئی دو بھائی لڑ پڑے ہیں تو بہتر ہے کہ میں اس وقت ہوتا تو صلح کرا دیتا، یوں کہنا چاہیے۔ یار دو بڑوں کے اندر لڑائی کی بات کوئی بری نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ معاملہ ہے کیا۔ دو نبی لڑائی ہوئی ہے، دو نبیوں کی، قرآن کریم میں، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا قرآن پاک کے 30 پاروں میں 28 پاروں میں ذکر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام جو صاحب تورات ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام جنہیں قرآن کہتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وہ ان سے لڑے ہیں جن کو خود مانگا ہے، ہارون اخی اشدد بہ اذری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ میرا بھائی ہے، مجھے نبی بنا کے دے دے، ہم دونوں بھائی اکٹھے مل کے دین کی خدمت کریں گے۔ اللہ نے نبوت دے دی اور فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ پڑھ لیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ پر ایک بار پھر احسان کر دیا۔ اس نبی کے ساتھ لڑائی کیسی ہے دونوں بھائیوں کی؟ داڑھی مبارک کو پکڑا اور سر کے بال پکڑے، تو دوسرے بھائی کو یہ کہنا پڑا یبن امہ، اے میرے ماں جائے بھائی، ہم ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی چھوڑ دے، میرے سر کے بال چھوڑ دے، معاملہ یوں نہیں ہے۔ یہ لڑائی اللہ کے قرآن میں ہے، ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، کسی صحافی کا کالم نہیں پڑھ رہا، کسی اینکر کا کلپ نہیں پیش کر رہا، عرب کا قرآن پیش کر رہا ہوں جس کے اوپر آپ کو اور میرا ایمان ہے۔ کوئی جرت کرے لڑائی اس لڑائی پر فتویٰ لگائے، کیا کہتے ہیں لڑائی ہوئی پھر صلح ہو گئی۔ میں نے کہا حضرت علی حضرت معاویہ میں لڑائی ہوئی، پھر صلح ہوئی، پھر بھائی چارہ ہوا، پھر محبت ہوئی، یہ کہاں جائے گی؟ تمہیں صرف وہ لڑائی نظر آتی ہے، صلح نظر نہیں آتی۔ اس کتاب میں اس کے دلائل ہیں، جس نے پڑھا بھی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ میری کتاب پہ تبصرہ کرے تو مجھے ہنسی آتی ہے، میں اس کو سیریس نہیں لیتا، میں انجوائے کرتا ہوں۔ میں نے مولوی صاحب سے کہہ دیا ہے کہ حضرت آپ مطالعہ فرمائیں اور پھر مجھے بتائیں۔ میرے دماغ کے مطابق انہوں نے نہ میری کتاب دیکھی ہے نہ میری کتاب پڑھی ہے، کیونکہ اس وائس کلپ میں موجود ہے، ان کو میری کتاب کا نام ہی نہیں آتا کہ وہ کتاب کا نام کیا ہے جس پر وہ رد لکھ رہے ہیں۔ جب یہ حال ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ کتاب کا نام کیا ہے، میں نے کہا آپ نے میری کتاب پہ ہاں آپ نے فیہ بغیہ والی کتاب، فیہ بغیہ والی میری کوئی کتاب نہیں ہے، کتاب کا نام ہے قاتل عمار کون۔
جب کتاب کا نام ہی نہ آیا اس مولوی صاحب کو، میں اس کا تبصرہ مانوں؟ ایک اور بندے کی بات سناؤں، ہمارے بھائی عمر کو اللہ پاک جزائے خیر دے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب فلاں عالم دین نے مجھے کال کیا اس دن 35 منٹ، اور 35 منٹ کال کر کے اس نے کہا مفتی صاحب کتاب ٹھیک نہیں. کہتے ہیں میں نے اسے کہا، مفتی صاحب نے کتاب پڑھی تھی نا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا سچ بتاؤں تو 27 صفحے پڑھے ہیں، اس کتاب کے 300 صفحات ہیں. جو بندہ 27 صفحے پڑھ کے 35 منٹ کی کال کر دے، کم از کم 27 منٹ کی کال ہوتی نا، چلو 1 منٹ پہ 1 صفحہ بنتا، تو اس کے اوپر میں کیا بات کہوں حضرت، کس کو کہوں؟ اس کتاب پر سندھ کے ایک وکیل میرے پاس تشریف لائے ہیں، بھائی فرحان لغاری، ایڈوکیٹ ہے، دین کا علم بھی اس بندے کے پاس ہے، عربی زبان بھی حل کر سکتا ہے قرآن اور حدیث میں، اور اس کے پاس یہ برٹش لا کا بھی علم ہے. میں واقعی گفتگو میں اس شخص سے متاثر ہوں خود، اس کے پاس اتنی زبردست وے آف ٹاکنگ ہے، اللہ اس نوجوان کی زندگی میں برکت دے. میرے گھر تشریف لائے اور مجھ سے 1.5 گھنٹہ اس کتاب پر گفتگو کی ہے، 1.5 گھنٹہ. یہ آن لائن یوٹیوب چینل پر میرے نام سے موجود ہے. 1.5 گھنٹہ اس کتاب، اس کے حوالہ جات پوچھے پورا پڑھ کے، اور واقعی اس بندے نے کتاب پڑھی تھی، اس کے سوالات سے لگتا تھا. 20-22 سوال ہوئے ہیں 1.5 گھنٹہ میں. آپ اس کلپ کو سنے مطمئن ہو کے اٹھو، اس نے کہا حضرت مزہ آ گیا، مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ میں یوں سمجھوں، اب میرا دل تشفی میں آ گیا، تسلی میں آ گیا. یہ کتاب صرف کتاب نہیں ہے، یہ اگر اس کتاب کو آپ دیکھیں جو اس دفعہ ہم نے اس کا نیا طبع آیا ہے نا، میں آپ کو اس کی پوری ترتیب دکھا دوں. یہ طبع ہفتہ میں 7ویں مرتبہ چھپ رہی ہے، یہ مارچ 2026، یہ ابھی چھپی ہے. پچھلی دفعہ چھپی تھی جنوری 2026 میں، وہ تھی 150-200 صفحات پہ، 24 سوال تھے اس میں. اس کے اوپر ساتھیوں نے کوئی سوالات کہ نہیں یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یوں ہے. مجھے پھر ساتھیوں نے ان کے سوالات اکٹھے کر کے دیے، تو ہم نے 16 سوال کے جواب مزید اس میں لکھ دیے. اب اس میں 40 سوال کے جواب ہیں، جو اعتراضات ہو رہے ہیں نا ان کے جوابات بھی اس میں موجود ہیں. اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں ایک ایک چیز کا جواب ہے. اس میں ہے کہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ نے نہیں لکھی. حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے اس میں 7 حوالہ جات دے دیے ہیں، آپ 7 حوالہ جات پڑھ لیں. صفحہ نمبر 166، 167، 168، 169 کے اوپر پوری ترتیب ہے. یہ قاضی صاحب کا پہلا حوالہ، دوسرا حوالہ، تیسرا حوالہ، چوتھا حوالہ، 5واں حوالہ، چھٹا حوالہ، 7واں حوالہ، اور یہ صفحہ نمبر 172 تک 7 حوالوں سے ہم نے دکھایا کہ ہم نے اکابر کی بات کو مانا. اچھا یہ بات صرف میری نہیں ہے، اس میں کوئی ایک سطر بھی میری نہیں ہے، یہ اکابر کی ہے، یا قرآن کی آیت ہے، یا حضور پاک کی حدیث ہے، یا صحابہ کے اقوال ہیں، یا محدثین کرام کی بات ہے، میں میری کوئی بات نہیں ہے. اسی لیے تو پریشانی ہے نظرات کو، یا میں اپنی رائے دیتا ہوں، اس میں کوئی اپنی بات لکھتا، میں کہتا ہوں مجھے یوں نظر آیا، آئی سی یوں، اور انی آرا یوں، میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں. اس میں میری کوئی بات نہیں ہے، اس میں ساری ان حضرات کی بات ہے جو ہمارے اکابر ہے. حضرت شیخ سرفراز خان صفدر، ان کی یہی بات ہے. امام اہل سنت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ، مولانا میر محمد میالوی، ان کی یہی بات ہے. مولانا ظفر احمد عثمانی، ان کی یہی بات ہے. جامعہ اشرفیہ لاہور کے مایہ ناز شخصیت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہی بات ہے. حضرت مولانا نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ، ان کی یہی بات ہے. مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ، یہ جتنے ہمارے اکابر، مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے روافض پہ کام کیا، ہمارے استاد حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ، ان کی یہی تحریریں لکھی ہوئی. اصل میں تو حیران ہوں دنیا میں. ہاں یہ ایک بات ہے کہ جو انجینئر کا اعتراض تھا، اس پر جو جواب آیا ہے، یہ اردو زبان میں اس دھرتی کی پہلی کتاب ہے. اس پر اردو زبان میں آج تک جواب موجود نہیں تھا. عربی میں ہے، فارسی میں ہے، یا مختلف کتابوں میں ہے تو تھوڑا سا ہے، 1 صفحہ ہے، 1.5 صفحہ ہے، 2 سطریں ہیں، 5 سطریں ہیں، 10 سطریں ہیں. ہم نے ان پورے حوالہ جات کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل میں دیا ہے. تو شاید نئی بات ان کے سامنے لگتی ہے، حالانکہ نئی نہیں ہے، پرانی. یہ نواں مسئلہ ہے صاحب، نیا مسئلہ. میں کہتا ہوں بھائی نیا نہیں ہے، آپ کے سامنے نیا ہے. یار میں ایک حدیث سناؤں جو آپ نے نہ سنی ہو تو آپ کہیں گے نئی حدیث ہے. حدیث نئی تھوڑی ہے، وہ تو حضور علیہ السلام کی ہے، 14 سال پرانی ہے. بھائی اگر اس پر شوق ہے نا کسی اہل علم کو، کسی سنجیدہ بندے کو، مجھ سے بات کر لے، میں زندہ سلامت موجود ہونا. مجھ سے بات کریں، میں آپ کو غلط فہمی کو دور نہ کروں تو آپ کہنا، یا آپ مجھے قائل فرما لیں دلیل کی دنیا میں کہ یہ بات غلط ہے، میں اعلانیہ رجوع کروں گا. آؤ اس سے بڑا اوپن فورم میں آؤ اور کیا دوں.
میرے سامنے براہ راست بیٹھے ہیں. انٹرنیٹ پہ لکھنے کا کیا مطلب؟ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لکھنے کا کیا مطلب؟ سوشل میڈیا پہ ہی ہو کرنے کا کیا مطلب؟ بندہ موجود ہے، زندہ سلامت موجود ہے، آن ایئر موجود ہے. آپ تشریف لائیے اگر آپ واقعی اہل علم ہیں اور سنجیدہ ہیں اور آپ اہل حق ہیں. کوئی ضدی ہے، اس ضدی سے میری کوئی بات نہیں. ضدی اور انادی جانے اور وہ ایک شاپر اور شاپر دریا سندھ میں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں کوئی واقعی اہل علم ہے، صحابہ کو حبدار، دلدار، وفادار، جانثار، تابعدار ہے اور اس کو صحابہ کرام کا احترام ہے، بات کرنا چاہتے آ جائیں. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما جگر آزمائے. میں اسے کب پیچھے ہٹتا ہوں؟ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں جا رہا ہے. یہ سوال لکھنا یا اس طرح واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانا یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں 2-4 جملے کہہ دینا، بھائیو یوں بات نہیں چلے گی. مرد بنے، مرد علمی مرد بنے، براہ راست مجھ سے بات کریں. کوئی بزرگ عالم دین ہے وہ میرے پاس نہیں آ سکتے، میں ان کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں. اور کوئی نوجوان ہے وہ میری ہم عمر ہے تو وہ میرے پاس آئیں، میں انشاءاللہ ان کی عزت احترام بھی کروں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا اور ان کو علمی کھانا بھی کھلاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ پرچی کس نے بھیجی تھی؟ کہاں ہے یہ قاتل عمار کی پرچی؟ کس بھائی کی طرف سے آئی تھی بتائیں؟ میں آپ سے لڑتا نہیں ہوں. صاحب آپ کی طرف سے؟ دیکھیں بھائی، چلو شکر ہے بندہ موجود ہے. جس نے بھی کہا ہے نا بیٹا، آپ انہیں کھلا کھلا جا کے کہیں میں ذمہ دار ہوں، درمیان میں میں ضمانت لیتا ہوں، اہل علم ہے تو وہ آ جائے بات کریں. یہ مجھے بلا لیں. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ اس طرح کسی کی تردید نہیں کر سکتے. آپ بے فکر رہیں. جو دلیل ہوتی ہے نا وہ اپنی طاقت پہ ٹھہری ہوتی ہے، اس کو ویل چیئر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کو جو ہے نا لاٹھی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے قدموں پہ اور اپنی طاقت پہ ٹھہرتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ چیز آگے بڑھے گی.